ڈوبنا پڑتا ہے ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔ تمہاری نظر میں ناچنے والی طوائف ہوگی، میری نظر میں پورا معاشرہ ناچتا ہے۔ جو معاشرہ قوم کی جوان بیٹیوں کو 2 نوالے نہ دے سکے، اس قوم میں طوائف بھی کسی شریف زادی سے کم نہیں۔ عرفات کی ایک خوبصورت تصویر جہاں مرد اپنی ڈیوٹی بخوبی نبھا رہا ہے تاکہ خاتون کو دعا کرنے میں دھوپ تنگ نہ کرے۔ دعا کیجیے اللہ سب پر یہ وقت لائے۔ چوڑیاں لیتے وقت چڑھانے کے لیے اپنے ہاتھ مردوں دکان والوں کے ہاتھ میں نہ دیا کرو۔ تمہارا ہاتھ پکڑنے کا حق ہر کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ سائز بتاؤ اور چوڑیاں لے لو، ورنہ گھر آؤ اماں سے پہنوا لو یا کسی بزرگ خاتون سے، انہیں ایسی باتوں کا بہت تجربہ ہوتا ہے۔ کوئی حل نہیں تو شیمپو لگا کے صابن لگا کے چڑھا لو، سمپل حل، لیکن اتنی پڑھی لکھی ہو کہ عجیب حرکت نہ کرنا۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بنا لو کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں اللہ سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے وہی آپ کا بت ہے۔ کسی کی زندگی میں وہ غلطی بن کر کبھی شامل نہ ہو جس کے بعد آپ تاعمر خاموش بددعا کے حصار میں آ جائیں۔ یہ خاموش بددعائیں بہت اوپر تک جاتی ہیں اور پھر انسان کو مرنے دیتی ہیں اور نہ ہی جینے۔ نہ جانے کیسے لوگوں سے پڑ گیا ہے واسطہ، ذکر خدا تو کرتے ہیں، خوف خدا نہیں کرتے۔ جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور کرتا رہے گا۔ کسی کو آزمایا نہ کریں کیونکہ ضروریات، کمزوریاں اور مجبوریاں غالب آ ہی جاتی ہیں، فرشتہ کوئی نہیں ہوتا۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساز سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کچل ڈالے۔ تیری محبت سے زیادہ مجھے اپنی عزت عزیز ہے، میرے کردار پہ بات آئی تو اجنبی بن جاؤں گے۔ خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی، کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو آواز چھین لیتے ہیں۔ لکھنے والوں نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ دور حاضر میں میسر ہر چیز ہے لیکن کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں وہ بچھڑے ہوئے لوگ۔ صبر کیا ہے، لبوں پہ پیاس کی شدت اور ہاتھوں میں وضو کا پانی۔ صرف ہاتھ ہی نہیں لفظ بھی سہارا بنتے ہیں، جہاں پکڑ نہ سکے وہاں لفظوں سے تھام لے۔